لیکن اگر کوئی تحقیق صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پہ، جیسے کہ یہ تحقیق ہے کہ ٹیپو سلطان ہے وہ صبح اٹھ کر کے 2 گھنٹہ جو ہے وہ اپنے بیت الخلا میں بیٹھ کر کے اپنے جو ہے وہ خواب کو لکھتے تھے، ایک نارمل انسان اگر اس پہ لاجک لگائے گا، اگر عقل کا استعمال کرے گا کہ ایک وقت کا بادشاہ ہے، وہ صبح کو 2 گھنٹے صرف اپنے جو ہے وہ خواب لکھ رہا تھا، اور جس بندے نے یہ بات لکھی ہے وہ صاف کہتا ہے کہ مجھے فارسی نہیں آتی۔ ٹیپو سلطان کے زمانے کی جتنی کتابیں ہیں اور ٹیپو سلطان کی جو اس وقت کی آفیشیل لینگویج تھی وہ فارسی تھی، اس بندے کو وہ تو فارسی نہیں آتی ہے، اس میں کسی کا ٹرانسلیشن نہیں آ ہوا ہے، اور وہ یہ باتیں کر رہا ہے، اور ایسی بہت ہی بے سر پہل کی باتیں جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں ہم جس عہد کی بات کر رہے ہیں، جس تاریخ کی، جس دور کی بات کر رہے ہیں، وہ آج سے قریب 200 سال پہلے کی بات ہے۔ ابھی اب 2024 میں ہے، اور ٹیپو سلطان شہید کا جو یوم ولادت ہے اور جو سال ولادت ہے وہ 1750 ہے۔ یاد رکھیں تاریخ میں ایک چیز ہے کہ بڑا مشہور مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ there is no black and white in history, there is always a gray، یعنی تاریخ میں ہمیشہ کالا اور سفید نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک گرے کلر ہوتا ہے۔ ایسا تاریخ میں نہیں ہے کہ 2+2=4، تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا، تاریخ میں ہمیشہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں ٹیپو سلطان پہ جو یوم ولادت ہے آج 1 دسمبر کو منا رہے ہیں، لیکن ہمارے کرناٹک میں 10 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ باضابطہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں جو ہے باضابطہ سرکاری سطح پر 10 نومبر کو ٹیپو سلطان جینتی منائی جاتی تھی، باضابطہ 5 سالوں تک یہ جینتی منائی گئی، سرکاری سطح پر ٹیپو سلطان جینتی منائی جاتی تھی، لیکن اس جینتی پر لوگوں کو اتنا اعتراض تھا کہ اس پر جو ہے وہ کچھ علاقوں میں دنگے بھڑک گئے، کچھ لوگوں کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد اس جینتی کو منانا بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ٹیپو سلطان کا یوم ولادت 20 نومبر ہے۔ ایک تو روایت کیا ہے 10 نومبر، ایک روایت یہ ہے کہ 20 نومبر ہے، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ٹیپو سلطان کا یوم ولادت جو ہے وہ 1 دسمبر ہے۔ تو ہمیشہ سے اس بات کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ تاریخ میں ہمیشہ جو آپ بتا رہے ہیں وہی سچ نہیں ہو سکتا، وہ ایک الگ ورژن بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ جو میں کہہ رہا ہوں جو باتیں میں بتاؤں گا صرف وہی صحیح ہو یہ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، تاریخ جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ یا تو قرآن یا تو حدیث ہے۔ تاریخ جو ہوتی ہے وہ بہت سے چیزوں سے بنائی جاتی ہے، تاریخ میں بہت سے سورسز ہوتے ہیں۔ تاریخ کے سب سے پہلے سورسز کو آپ جانیں کہ تاریخ میں 2 طرح کے سورسز ہوتے ہیں، ماخذ ہوتے ہیں جہاں سے تاریخ لی جاتی ہے۔ اگر میں بولوں ٹیپو سلطان 1 دسمبر کو پیدا ہوئے تو مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اپنی یہ بات کہاں سے بول رہا ہوں۔ میں ایسا نہیں بول سکتا کہ میرے صاحب کو ٹیپو سلطان آئے انہوں نے کہا کہ جو 1 دسمبر کو ان کی تاریخ ولادت ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں سورس بولنا، ریسورس اور ریفرنس دینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس سورس نہیں ہے تو آپ کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ سورسز میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پرائمری سورسز اور ایک ہوتی ہے سیکنڈری سورسز۔ پرائمری سورسز یعنی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، وہ باتیں جو سب سے پہلے اصلی طور پر لکھی گئی، پڑھی گئی، بولی گئی۔ جیسے کہ آج سے 200 سال پہلے ٹیپو سلطان کے زمانے میں جو کتاب لکھی گئی تھی وہ ٹیپو سلطان کی زندگی کے لیے پرائمری سورس ہے۔ ان کے زمانے میں جو سکے رائج ہوئے وہ پرائمری سورس ہے۔ اگر ان کا کوئی قلعہ ہے وہ ہمارے لیے پرائمری سورس ہے، اس سے کوئی انفارمیشن نکلے گی وہ پرائمری سورس آتھینٹک انفارمیشن۔ اور اگر کوئی قلعہ ہے، کوئی پیلس ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس زمانے کی تھی جس زمانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ پرائمری سورسز ہے، وہاں سے تاریخ لی جاتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سیکنڈری سورسز۔ سیکنڈری سورسز یہ ہوتا ہے کہ آپ پرائمری سورسز کو جمع کر کے اپنی کوئی کتاب، اپنی کوئی تحریر، اپنے کوئی ریسرچ پیش کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم آج کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، میں نے کچھ کتابیں پڑھی، میں نے کچھ مینuscript دیکھے، میں نے کچھ عمارتیں دیکھی اور وہاں سے جو انفارمیشن جمع کر کے لایا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو یہ میری سیکنڈری سورس۔ دونوں سورسز اہم ہیں لیکن پرائمری سورسز زیادہ اہم مانے جاتے ہیں۔ تو اختلاف ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہر دور میں کوئی نئی چیز نکل کے آتی ہے،
آپ کو معلوم ہے ہندوستان کی تاریخ 1920 عیسوی سے پہلے یہ کہی جاتی تھی کہ ہندوستان کی جو سویلائزیشن ہے، جس کو ہندوستانی سویلائزیشن کہتے ہیں، ہندو گارڈی سبھیتا جس کو کہتے ہیں، اس کے ملنے سے پہلے جو ایکسکاویشن ہو رہا تھا، ٹرین کا کام چل رہا تھا، اس کے نیچے ایک بڑا سا کھنڈر نظر آیا، وہاں سے جو تاریخ نکلی وہ ہندوستان کی تاریخ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کی جو سویلائزیشن ہے وہ 4000 یا 5000 سال پرانی ہے۔ اس ایکسکاویشن سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ہندوستان میں ایسی کوئی جو سویلائزیشن ہوا کرتی تھی۔ تو تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، خود کو ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف۔ تو جیسے جیسے کوئی نئی بات سامنے آتی ہے، تاریخ میں جو ہے وہ چیز ایڈ کر دی جاتی ہے۔ تو جتنی باتیں میں بتاؤں گا، جتنی باتیں دوسرے بتا رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے ان کا سورس پوچھا جائے گا کہ آپ نے بات کہاں سے بول رہے ہیں، آپ نے بات کہاں پڑھی ہے، آپ کا کیا دلیل ہے۔ تو اسی اعتبار سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں ہر واقعے کو لے کر کے ہمیشہ جو اختلاف رہا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ جو اپنا ورژن پیش کر رہے تھے، اپنی تحقیق پیش کر دیتے ہیں، تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی دوسرے کی تحقیق کا جو رد کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی تحقیق صرف اور صرف نقل کی بنیاد پہ ہے، جیسے کہ یہ تحقیق ہے کہ ٹیپو سلطان ہے وہ صبح اٹھ کر کے 2 گھنٹہ جو ہے وہ اپنے بیت الخلا میں بیٹھ کر کے اپنے جو ہے وہ خواب کو لکھتے تھے۔ ایک نارمل انسان اگر اس پہ لاجک لگائے گا، اگر عقل کا استعمال کرے گا کہ ایک وقت کا بادشاہ ہے، وہ صبح کا 2 گھنٹے صرف اپنے جو ہے وہ خواب لکھ رہا تھا، اور جس بندے نے یہ بات لکھی ہے وہ صاف کہتا ہے کہ مجھے فارسی نہیں آتی۔ ٹیپو سلطان کے زمانے کی جتنی کتابیں ہیں اور ٹیپو سلطان کی جو اس وقت کی آفیشیل لینگویج تھی وہ فارسی تھی، اس بندے کو وہ کوئی فارسی نہیں آتی ہے، اس میں کسی کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہے، اور وہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ اور ایسی بہت ہی بے سر پہل کی باتیں جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے بات کریں گے۔ ٹیپو سلطان کا جو جنم ہوا دیوت ہلی میں ہوا، جو بنگلور کے قریب ہے۔ جب نیو بنگلور کا ایئرپورٹ بنا تو اس وقت ایک صاحب نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ اس کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر رکھا جائے، اس پر بھی بڑا وواد اور اس کو جو ہے مانا نہیں گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو مخالف ہے وہ ہر جگہ پر ایکٹیو ہے، وہ ہر جگہ پر آپ کی ہر نشانی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ شہروں کے نام بدلنا، یہ جو ہے سڑکوں کے نام بدلنا، اس کے پیچھے پوری منظم سازش یہ ہے کہ لوگ مسلمانوں کی جو ہے وہ تاریخ کو مٹایا جائے۔ باضابطہ جو ہے وہ کتابوں سے مسلمانوں کے جو ہے بادشاہوں کی، ان کی سلطنتوں کی جو ہے تاریخ کو مٹایا جاتا ہے۔ تو ایسے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اصل تاریخ کو جو موجود ہے اس کو پڑھیں اور اس کو آنے والی جنریشن تک پہنچائیں۔ فادر آف ہسٹری ہیروڈوٹس کہتا ہے کہ ہسٹری از اے ریکارڈ آف اے گریٹ ایونٹ اینڈ یونیک ایونٹس ٹو بی ریممبرڈ بائی دی فیوچر جنریشنز۔ تاریخ جو لکھی جاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ جو لکھی جاتی ہے، بڑے اہم واقعات کی تاریخ لکھی جاتی ہے، وہ اسی لیے لکھی جاتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس کو یاد رکھیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو بھلا دیں گے تو ہم نے نعرہ کیا دیا تھا کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ تاریخ سے بھلا دی جاتی ہے۔ اگر آج کے زمانے میں گوداوری کھنی کی تاریخ نہیں لکھی جائے گی تو آج سے 100 سال بعد کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہاں اس مسجد میں جلسہ ہوا تھا۔ اگر آپ نے اس جلسے کی رکاوٹ کہیں کتاب میں لکھ دی تو آپ کا یہ جلسہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اسی لیے اہم ہوتا ہے کہ تاریخ کو جو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے۔ ٹیپو سلطان کی ولادت اس وقت کے جو میسور کے نواب ہیں حیدر علی کے گھر میں ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی، نواب حیدر علی، اور آپ کی والدہ فخر النساء بیگم ہے۔ آپ کے والدین کو اولاد نہیں تھی۔ یہ واقعہ مستند واقعہ کتابوں میں ملتا ہے۔ ٹیپو سلطان کے سارے سیرت نگاروں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان کے والدین کو اولاد نہیں تھی، اور ٹیپو سلطان کی جو والدہ تھی وہ اولیاء کرام کی بہت ماننے والی تھی۔ ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ سچی بات کی سنی تھی،
اور وہ جو ہے اولیاء کرام کو بہت مانتے تھے. ایک بزرگ تھے ٹیپو مستان اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی بارگاہ میں انہوں نے نظر پیش کی اور یہ منت مانی کہ اگر میرے یہاں لڑکا ہوگا، میرے یہاں اولاد ہوگی تو میں اس کا نام آپ کے نام پر رکھوں گی. حضرت ٹیپو مستان اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعاؤں سے اور آپ کے فیضان کرم سے ان کے یہاں حیدر علی اور فخر النساء کے یہاں اولاد ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کا نام رکھا جاتا ہے فتح علی ٹیپو. ٹیپو سلطان کا اصل نام کیا ہے؟ فتح علی. یہاں سے میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی مسلمانوں میں نئے نام رکھنے کی بڑی رواج ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ عربی کی کوئی ڈکشنری نکالی ہے، مولانا صاحب کو فون کریں گے ہمارے یہاں بچہ یا بچی بھی ہے جس کا نام رکھنا ہے، مولانا صاحب بولیں گے ابو بکر رکھو، اس کو عمر عثمان علی رکھو، فاطمہ رکھو، عائشہ رکھو، نہیں رکھیں گے. حضرت یہ تو پرانے نام ہے، تو پرانا نام ہے، نیا نام چاہیے. عجیب طرح کے نام رکھے جاتے ہیں جو پکارنے میں دقت ہوتی ہے، یا ایسے نام رکھے جاتے ہیں جس سے انسان کی شخصیت جو ہے ابھر کے نام ہے. اگر میں آپ کو بولوں کہ فلاں لڑکی کا نام نیہا ہے، فلاں لڑکے کا نام سمیر ہے، تو اس لڑکے یا لڑکی کا تشخص کیسے ضرور میں آئے گا؟ نام انسان کا تشخص ہوتا ہے. اگر نام پکارا جائے تو انسان کی شخصیت اور اس کے تعلق سے چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے. مسلمانوں کو اس بات کا میں ذہن دینا چاہتا ہوں آپ تمام احباب کو، اس واقعے سے حضرت ٹیپو سلطان کے نام رکھائی کے واقعے سے کہ اپنے بچوں کا نام اپنے بزرگوں کے نام پہ رکھیں. اور علماء نے اس کو تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ نام کا بچوں پر اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں دیندار طبقے میں علم جفر کے اعتبار سے نام رکھا جاتا ہے کہ کس تاریخ کو ولادت ہوئی، کیا وقت تھا، کیا سال تھا، اس تاریخ کو اس وقت کے حساب سے علم جفر کے حساب سے جو ہے نام رکھے جاتے ہیں، اور ان ناموں کا یقیناً اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ پوری تاریخ میں بہت سے بادشاہ ہوئے ہیں، بہت سے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، بابر ہوئے ہیں، شوکا ہوئے ہیں، اکبر ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں. لیکن تاریخ میں ایسے بادشاہ بہت کم ہوئے ہیں جن کا جو ہے عوام میں اتنا تذکرہ ہوا ہے. آپ غور کریں کہ تاریخ میں بہت بڑے بادشاہ ہیں. بابر کوئی بہت بڑا بادشاہ تھا، بابر کوئی چھوٹا بادشاہ نہیں تھا، لیکن بابر کے نام پہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے، ٹیپو سلطان کے نام پہ ہو رہا ہے. تو میں بالکل شروع میں یہ بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان کے تعلق سے ہمارا اہل سنت کا یہ موقف ہے، مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ ٹیپو سلطان چونکہ ٹیپو مستان اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کا اثر تھے، تو انہی دعاؤں میں آپ کے نام کی برکتوں سے ٹیپو سلطان میں صوفی ازم ضرور ہوتا. آپ کو تعلق سے تو ایک سیرت نگاروں نے لکھا ہے یا تو خود آپ صوفی تھے یا تو صوفی ازم کو تصوف کو ماننے والے تھے، یا تو صوفی تھے یا صوفی بزرگ تھے. تو یہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی کا بالکل شروع میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے پابند شرع تھے. بالکل شروع سے ٹیپو سلطان کے جو والد تھے حیدر علی، انہوں نے کبھی پڑھائی نہیں کی. وہ بالکل جو ہے وہ پڑھائی لکھائی سے ان کو دور رکھو، کیونکہ اگر آپ حیدر علی کی تاریخ پڑھیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ حیدر علی کی تاریخ پڑھی جائے، وہ بھی یقیناً بہت جلیل اور بہادر بادشاہ ہے. جیسا باپ ہوگا ویسا ہی تو بیٹا ہوگا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی بھی تاریخ پڑھیں. انہوں نے کیسے جو ہے وہ ایک معمولی سے سپاہی ہوا کرتے تھے میسور سلطنت میں، لیکن ایک معمولی سے سپاہی سے لے کر کے وہ میسور بادشاہ بنے. اس پورے اسٹرگل کو آپ پڑھیں گے، اس کی تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ حیدر علی کو ان کے والد کی وجہ سے، ان کے والد کے دشمنوں کی وجہ سے ان کی جان کا خطرہ تھا. تو ان کو جو نگارا ہوتا ہے جس کو بہت بڑا ڈھول ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور اوپر سے نگارے ہو جائے گا کہ ان کی جان کو چھپانے، ان کی جان کو بچانے کے لیے. جب ان کی جو ہے بالکل کم تھی، ویسے قسم پرسی کی حالت کو ان کی جو ہے وہ تربیت ہوئی، اور اس تربیت میں حیدر علی کو تعلیم حاصل نہیں ہوئی، پڑھائی لکھائی حیدر علی کو نصیب نہیں ہوئی. نواب حیدر علی جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ صرف اتنا لکھنا جان رہے تھے کہ اپنے نام کا جو پہلا ہا ہے، حیدر کا جو پہلا ہا ہے وہ بھی کنڑ میں، کنڑ کی جو ہماری کرناٹک کی زبان ہے اس میں وہ ہا لکھنا سیکھ گئے تھے. لیکن حیدر علی وہ نواب گئے تھے، میسور کے وہ تاجدار تھے، ان کو ہمیشہ اپنے دل میں یہ خدشہ رہتا تھا کہ اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو مجھے بہت زیادہ کام آتا.
پڑھائی مجھے بہت زیادہ کام آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹیپو سلطان جب ان کے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو ٹیپو سلطان کی تعلیم اور تربیت پر حیدر علی نے بذات خود توجہ حیدر علی نے اتنا اہتمام کیا کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے ماہر اساتذہ تھے، بڑے بڑے ماہر علماء تھے، بڑے بڑے ماہر جو استاد تھے، ان سے ٹیپو سلطان کی جو ہے تعلیم و تربیت کروائی گئی۔ ایک بہت بڑا نام آتا ہے مولوی عبید اللہ، یہ اپنے وقت کے بلند پائے کے عالم تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کو مولوی عبید اللہ کے ذریعے جو مروجہ علوم تھے، قرآن، حدیث، عربی، فارسی، اردو، یہ تمام علوم جو ہے مولوی عبید اللہ سے پڑھائے۔ یہاں رک کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے آج کی اگر اپنی سچویشن دیکھیں گے تو سچر کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ بار بار دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی جو تعلیمی پسماندگی ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ایس سی اور ایس ٹی برادران سے بھی نچلی ہے۔ مسلمان جو ہے نچلی ذات اور قبائل سے بھی زیادہ جو ہے پچھڑے ہیں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے۔ تو آپ کو ٹیپو سلطان کی زندگی سے یہ بھی سبق سیکھنا ہے کہ ٹیپو سلطان کو جس طرح ان کے والد نے بہترین تعلیم دلوائی، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوائیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی خانقاہ ہے معارضہ مطہرہ، وہاں کے مشائخین کرام کا نعرہ ہے کہ آپ ہی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اس بات کو، اس نعرے کو اپنے دل پر لکھ لیں کہ اگر وقت پڑے تو مسلمان جو ہے وہ فاقہ کریں گے، اگر وقت پڑے تو ایک وقت کی روٹی کم کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو اکثر جو غریب طبقے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے، بچے پڑھے نہیں پڑھے ان کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی کہیں پر ٹینتھ کر رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ ہائی اسکول پرائمری اسکول کر کے نکال نہیں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کسی کام میں لگا دیا۔ اگر لڑکا ہے تو کسی کام میں لگا دیا، آپ نے گیریج میں بھیج دیا، ہوٹل پر بھیج دیا، فلاں کام میں لگا دیا۔ اب زندگی بھر اس کی وہی کام ہے، وہ پڑھائی لکھائی نہیں کرے گا۔ لڑکی ہے تو اس کو گھر میں بلا لیا، چولا پٹی دکھا دی اور شادی کر کے اس کو ہٹا دیا۔ یہ ہمارے مسلمانوں میں ایک رواج ہے، حالانکہ آج کے زمانے میں یہ رواج ختم ہو رہا ہے، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، لیکن پڑھانے میں بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے کہ بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دی جائے۔ صرف پڑھانے کے لیے پڑھانا نہیں ہے، ہمارے پاس ڈگری ہے پوسٹ گریجویشن کی، یہ ڈگری آپ کمپنی میں یا کسی بڑی جاب کی کمپنی میں اگر جائیں گے تو یہ صرف گیٹ پاس ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف ڈگری ہے تو کام کی نہیں ہے۔ آج گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی ڈگریاں کمپنیوں میں ویلیوبل نہیں ہے۔ آپ ہم سے پوچھیں کارپوریٹ ورلڈ میں آپ جائیں گے، آپ کی ڈگری کام نہیں ہے اگر آپ کے پاس پرسنل اسکلس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکلس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پریزنٹیشن اسکلس نہیں ہے، تو ضرورت اس وقت ہے کہ آپ کا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے اس پر بھی توجہ دیں۔ بالکل شروع سے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں، جیسا کہ ٹیپو سلطان کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دی گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا، مولوی عبید اللہ، جو ایک بڑا نام ہوتا ہے۔ اب دوسرا نام جو ٹیپو سلطان کی تربیت اور تعلیم میں آتا ہے وہ ہے پنڈت گووردھن۔ کس کا؟ پنڈت گووردھن۔ حیدر علی نے پنڈت گووردھن، اس وقت کے بڑے پنڈت تھے، بڑے سنسکرت کے مہان گیانی اور گرو تھے، ان کو کام پہ لگایا کہ میرے بیٹے کو آپ جو ہندو مائتھولوجی پڑھائیں، جو ہندو سنسکرت کے جو گیان ہے، جو سنسکرت کا جو گیان ہے اس کو پڑھایا جائے۔ تو ٹیپو سلطان کے متعلق یہ بھی شبہ کیا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ ایک طرح کے ریلیجیس بگٹ تھے، ریلیجیس فینیٹک تھے، ایک جو ہے مذہبی جو ہے وہ انتہا پسند تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو مولویوں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو میں آپ کو بالکل شروع میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس شوشے کو توڑا جائے اور اپنے بچوں کو، اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو آپ بتائیں کہ ٹیپو سلطان صرف مولویوں سے نہیں پڑھے تھے، ٹیپو سلطان پنڈت گووردھن سے بھی پڑھے تھے۔ ٹیپو سلطان was the best linguistic in his time۔ ٹیپو سلطان کو اس وقت کی تمام بڑی زبانیں جانتے تھے، عربی، فارسی، اردو، سنسکرت، کنڑ، انگلش، فرینچ، اور یہاں تک کہ جرمن لینگویج ٹیپو سلطان کو آتی تھی۔ یہ تمام لینگویجز ٹیپو سلطان کو معلوم تھی۔
آپ یاد رکھیں ٹیپو سلطان کی جو تاریخ پڑھی جاتی ہے تو ہمیشہ جو انصاف پسند معتدل مورخین وہ صاف لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان اپنے وقت سے کئی سو سال آگے چل رہے ہیں. اس کے باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ. وہ اس طرح سے کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے کو پڑھائی میں توجہ دی گئی. اس کے علاوہ جو ہے ٹیپو سلطان کے بالکل بنیادی طور پر ان کو جنگی مہارت میں بھی توجہ دی گئی. ان کے جو جنگی ٹرینر تھے وہ غازی خان تھے. غازی خان کو اس بات کی جو ریسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ ٹیپو سلطان کو جنگی تربیت دی جائے. گھوڑ سواری، ہارس رائڈنگ، آرچری، تیر اندازی کرنا، سوئمنگ کرنا اور جو جنگی ٹیکٹکس ہوتے ہیں، وار ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں ٹیپو سلطان کو شروع سے پڑھائی جا رہی. شروع سے ٹیپو سلطان کو حیدر علی اپنا جانشین لے کر رہے تھے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی جہاں تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں وہاں ان کے فزیکل ایکٹیویٹی پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جو اوبیس بچے موٹاپا جو بڑھ رہا ہے بچوں میں اس وجہ سے بڑھ رہا ہے کیونکہ بچے جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں. جب آپ چھوٹے تھے یا ہم چھوٹے تھے تو بچے جو ہے میدانوں میں جا کر، گلیوں میں جا کر، باہر مٹی میں جا کر کے کھیلتے تھے. ہم خود کرکٹ کھیلتے تھے، گلی ڈنڈا کھیلتے تھے. لیکن آج بچے کہاں ہیں؟ بچے گھروں میں موبائل لے کے بیٹھے ہوئے. ٹیپو سلطان کے بارے میں صرف ان کی جنگوں اور مہارت کو نہیں پڑھنا ہے، ہمیں تاریخ سے سبق بھی سیکھنا ہے کہ ایک ٹیپو سلطان اتنے بڑے بہادر اگر تھے تو اس لیے کیونکہ ان کی ٹریننگ ہوئی تھی بہادری. اگر آج مسلمان بچے جو ہے وہ کمزور ہیں اور مسلمان بچے لاغر ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی ختم کر دی ہے. یہ جو ہماری کوٹیج کر کے آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم کر دی. جب بھی ٹائم مل رہا ہے موبائل لے کے بیٹھ جا رہے ہیں، جب گھنٹے نکل رہے ہیں بچوں کے، تو کوشش اس بات کی کریں کہ اپنے بچوں کو آپ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لائیں. بچے ضرور بھی ضرور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ضرور باہر نکل کے کھیلیں. بچے جو ہے باہر نکل کے مٹی میں کھیلتے کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ گردے ہیں شب سوار ہی میدان جنگ میں، وہ صرف کیا کھیلیں جو گھٹنوں کے بل چلے. تو آپ اپنے بچوں کو باہر کی دنیا دکھائیں، فزیکل ایکٹیویٹی اپنے بچوں کو ضرور ڈالیں، تب جا کر کے وہ کی جو ہے وہ نشو صحیح ہوگی، فزیکل اپیئرنس ان کا صحیح بڑھے گا. تو ٹیپو سلطان کی دونوں اعتبار سے تربیت ہو رہی ہے. چھوٹے ٹیپو سلطان کو پڑھائی میں بھی پوری توجہ دی جا رہی ہے اور جنگ کی ساز و سامان میں بھی پوری توجہ دی جا رہی ہے. یہی وجہ تھی کہ ٹیپو سلطان جب 15 سال کے تھے، کتنے یعنی آج سے ہمارا کوئی 10th کا بچہ، SSLC کا بچہ، ہمارا جو 10th کا بچہ ہوتا ہے آپ اس سے کیا ہی ایکسپیکٹ کر لیں گے؟ آپ اس سے کیا ہی جو ہے وہ توقع کریں گے؟ اسکول جائے گا 10th میں اچھے مارکس لانا بس کرو. لیکن جب ٹیپو سلطان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے 15 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والد حیدر علی کے ساتھ میدان جنگ میں نظر آتے ہیں. باضابطہ میدان جنگ. غازی خان جو ان کے ٹیوٹر تھے ان کے ساتھ باضابطہ میدان جنگ میں ٹیپو سلطان نظر آتے. کیوں؟ کیونکہ ان 15 سالوں میں ان کی اتنی تربیت کی گئی، ان کو اتنا اچھے سے پروان چڑھایا گیا کہ اب وہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کا بازو کر سکتے ہیں. 15 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان شہید میدان جنگ میں نظر آتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے جنگ کرتے ہیں. آپ آگے پڑھیں. یہاں پر ایک واقعہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان کو پڑھائی سے کتنا شغف تھا. پڑھائی سے ٹیپو سلطان کو بہت شغف تھا. ٹیپو سلطان کے متعلق 2 روایت آتی ہے. ایک یہ کہ وہ یا تو ان کی شادی کا موقع تھا یا تو ان کے جنم دن کا موقع تھا، جو آج ہم منا رہے ہیں جنم دن کا موقع تھا، اور انہوں نے اپنے والد کے سامنے خواہش پیش کی. ایک 15-20 سال کا جوان آج کا اگر ہو اپنے والد سے کیا خواہش لے رہے ہیں؟ ابو مجھے اچھا فون چاہیے، ابو مجھے اچھی گاڑی چاہیے، ابو مجھے پورا ٹرپ پر جانا ہے. یہی تو خواہشیں ہوتی ہیں. لیکن ہم جس کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، ہم جس کو اپنا مقتدی مانتے ہیں، ہم جس کو اپنا پیشوا مان کے آج جمع ہوئے ہیں، ہمارے اس مقتدی نے اپنے والد حیدر علی سے کہا کہ ابا جان مجھے ایک لائبریری چاہیے، ایک کتب خانہ چاہیے. اور کتب خانہ ایسا ویسا نہیں کہ 4 کتابیں کھل جائیں گی.
کتب خانہ شان کا واقعہ ٹیپو سلطان ہے کہ اس کتب خانے اس لائبریری میں ہر زبان کی کتاب ہوگی، ہر زبان کی، ہر مذہب کی کتاب ہوگی، ہر مضمون کی کتاب ہوگی، ہر جگہ کی کتاب ہوگی۔ قریب 2000 نادر کتابیں ٹیپو سلطان کی اس لائبریری میں موجود ہیں، اور ٹیپو سلطان کی وہ لائبریری جب ان کی شہادت ہوئی تو یہاں سے کلکتہ ٹرانسفر کی گئی، کلکتہ سے آپ لندن میں آپ گوگل پر صرف ٹیپو سلطان لائبریری سرچ کریں گے، اتنی نادر اور اچھی کتابیں آپ کو ملیں گی کہ جس کا جو جواب نہیں ملتا۔ میں آپ کو بتاؤں ٹیپو سلطان اس زمانے میں کب 1755 1765 اور 18ویں صدی میں ٹیپو سلطان کو امریکن انڈیپینڈنس کا جو ڈرافٹ بنا تھا، جب امریکہ آزاد ہوا تھا، اس کا فرسٹ ڈرافٹ فرسٹ کاپی ٹیپو سلطان کی لائبریری میں تھی۔ میسور میں بیٹھ کے ہمارا ٹیپو سلطان امریکہ کا کانسٹیٹیوشن پڑھتا تھا۔ ٹیپو سلطان کو جو فرینچ لبرٹی کا جو فرسٹ ڈرافٹ ملا تھا، کاپی آف فرینچ کانسٹیٹیوشن، وہ ٹیپو سلطان کی لائبریری میں تھی۔ تو ٹیپو سلطان اس شخص کا نام ہے کہ وہ کسی ایسے پرنس نہیں ہے، وہ میسور میں سری لنکا پٹن میں بیٹھ کے پوری دنیا پر اثر رکھتے تھے، ہر زبان کی کتاب پڑھتے تھے، ہر مضمون کی کتاب پڑھتے تھے۔ یہ ٹیپو سلطان